ہے وہ عالم اعلیٰ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ابھی آپ کے سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی، ہم نے تو اسی دنیا کو دیکھی، اس دنیا کو تو نہیں دیکھا، وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا فرق. مگر میں ایک فرق اسی دنیا کے اندر سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اصولی طور پر جن چیزوں کے اندر سالڈ ہونا بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں کثافت جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کی طاقت گھٹتی جاتی ہے، اور جتنی کثافت اور سالڈ ہونا اس کا کم ہوتا جاتا ہے، اور اس میں لطافت جو ہے، لطافت، ارے بھائی اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں لطافت کا مطلب جس میں سالڈ ہونا نہ ہو، جیسے لائٹنس کہہ سکتے ہیں، لائٹنس، جتنی لائٹنس بڑھتی جاتی ہے، ہلکا، بے وزنی، اتنی ہی اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. چنانچہ میں بتاؤں آپ کو، مٹی جو ہے سالڈ ہے اس میں بھی طاقت نہ ہوتی تو ڈھیلا مارت چوٹ لگتی نہیں لگتی، طاقت ہے اس میں، مگر اس سے زیادہ طاقت ہے کہیں کے اندر؟ پانی کے اندر. پانی کے اندر جو ہے وہ کثافت کم ہو گئی، لطافت بڑھ گئی. اسی واسطے مٹی کو جہاں ڈالی دھپ سے گر جاتی ہے، پانی بہہ جاتا ہے، اس میں لطافت ہے تبھی تو بہتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور پانی مٹی کو بھی بہا لے جاتی ہے، مٹی پر پانی غالب آتا ہے اس لیے کہ وہ اس میں لطافت بڑھ گئی، کثافت کم ہو گئی. پانی کے مقابلے میں آپ دیکھیں آگ جو ہے وہ پانی کو بھی جلا کر ہوا میں اڑا دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ آگ جو ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ پانی کے اندر کے مقابلے میں آگ میں لطافت ہے. پانی اگر نیچے کو جاتا ہے کثافت کی وجہ سے، آگ اوپر کو اٹھتی لطافت کی وجہ سے. یہی تو وہ وجہ تھی کہ شیطان نے کیا کہا تھا ابلیس نے، قال اسجد لمن خلقت طینا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ میاں آپ مجھے بھلا یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا ہوا؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، میں اعلیٰ ہوں یا کم درجے کی چیز ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کر لوں؟ منطق لڑائی تھی اس نے. سمجھ میں آیا؟ اسی بات سے میں بزرگ بھی کہتے ہیں اور بات سمجھ میں آتی ہے، لوگ خالی عقل کے جو گھوڑے دوڑاتے ہیں اور بہت سمجھتے ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہیں. شریعت کی پابند عقل جو ہے وہی عقل ہے، اور جب شریعت سے آزاد ہو جائے گی چاہے کتنی بڑی عقل ہو وہ گمراہی ہے. تو یہاں عقل لڑائی تھی، ابلیس نے مردود ہو گیا. اگر عقل کو شریعت کے تابع کر دیتا تو شاید وہ یہ نوبت نہ آتی. بہرحال میرا یہ عرض کرنا ہے کہ آگ جو ہے وہ لطیف ہے مٹی کے مقابلے میں، تو اس میں لطافت بڑھ گئی اور طاقت بڑھ گئی. ہوا جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ لطیف ہے، اسی واسطے نظر بھی نہیں آتی. ہوا کے اندر اور بھی طاقت بڑھ گئی. سمجھ میں آیا؟ ہر جگہ گھستی پھرتی ہے وہ اور بڑے بڑے کام کرتی ہے. پانی کے طوفان کو آپ چاہے بچا لیں، لیکن ہوا کا جو طوفان آتا ہے وہ سمندروں کو بھی الٹ پلٹ کر دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بڑا تباہ کن ہوتا. تو ہوا میں طاقت زیادہ ہے. اب آپ سمجھیے ہماری باڈی جو ہے یہ سالڈ ہے، ہماری روح جو ہے یہ لطیف ہے. باڈی میں جتنی طاقت ہے اس سے 1000 گنا طاقت جو ہے وہ ہماری روح کے اندر ہے. یہ سمجھ لیجئے. اب روح جب ہماری باڈی کے اندر بند رہتی ہے تو وہ اپنی پوری طاقت کے مطابق نہیں کام کر پاتی، کیونکہ وہ اندر بند ہے، قید ہے. جب اس کو تھوڑی آزادی ملتی ہے تو پھر یہ خوب کارنامے انجام دیتی ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اسی واسطے جب انسان سوتا ہے تو سائنس اس کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکی ہے، لیکن قرآن نے تھوڑا سا اس پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو روح جسم میں رہتی بھی ہے اور نہیں بھی رہتی. حقیقت اس کی کیا ہے اللہ ہی جانے، جس نے قرآن اتارا ہے. حقیقت تو وہی جانے، لیکن ہے یہ کہ چلیے تو یہیں روک دیتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ آیت نمبر 4. اب اس قرآن شریف میں کون سا صفحہ ہوگا وہ نہیں معلوم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا
إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
واللہ المستعان علی ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ شروع ہونا ہے اس آیت سے، جس کے لیے گزشتہ آیت میں فرمایا گیا کہ یہ احسن القصص ہے. اس کی ابتدا جو ہے وہ اس انداز پر ہو رہی ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ایک واقعہ دلچسپ ہو جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ واقعہ اپنی پوری دلچسپیوں کے ساتھ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کی ابتدا ہے. اس کے علاوہ دراصل اس سے بہت سے جو ہیں عقدے بھی کھلتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب وہ نبوت کا جو ایک حصہ اس کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ نبی پر وحی کا آنا، تو وحی جیسے بالکل صحیح ہوتی ہے اسی طرح انبیاء کا خواب بھی بالکل صحیح اور یقینی ہوتا ہے. یہ ایک عقدہ اس سے کھلتا ہے. چنانچہ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بچے ہی ہیں ان سے جب اپنا خواب بیان کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں نہیں کہا ابا جان خواب ہی تو ہے، کہیں کو پریشان ہو رہے، سمجھ گئے کہ میرے ابا جان نبی ہیں اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس لیے جواب میں کیا کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، ذبح کیجئے. تو خواب جو ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ ایک قسم وحی کی ہے، اس واسطے وہ اتنا ہی یقینی ہوتا ہے کہ جتنا کہ اور وحی. میں گزشتہ ہفتے اب یاد آیا کہ گزشتہ ہفتے میں خواب کے مسئلے پر بول رہا تھا، وہ آپ نے یاد نہیں دلایا، یاد آ گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان سوتا ہے تو روح کو انسان کی باڈی کے سے کچھ فرصت مل جاتی ہے. جی وہ فرصت ملتی ہے تو اس کو یوں کہیے کہ اس کی طاقت جو ہے وہ کام کرنے کی وہ کچھ اور طرف متوجہ ہوتی ہے. تو ظاہر کدھر متوجہ ہوگی،
ادھر ہی متوجہ ہو سکتی ہے کہ سونے کی حالت میں بدن کے جو حصے نہیں سوتے، سمجھ نہیں بات، بدن کے جو حصے نہیں سوتے روح ادھر ہی متوجہ ہوگی. نہیں سمجھ آئی بات؟ بدن کے سارے حصے تو نہیں سوتے نا، کچھ حصے سوتے ہیں. مثلا کان سونے میں ہے، آنکھیں سونے میں ہے، یہ حواس ظاہری جو ہیں یہ سو رہے ہیں، لیکن اندر کی جو مشینری ہے، خاص طور پر جس میں دل ہے، جس میں دماغ ہے، وہ تو نہیں سوتا. تو روح جو ہے اس کی پوری طاقت صرف ہو جاتی ہے بدن کے ان حصوں پر کہ جو نہیں سو رہے ہیں، جس میں خاص طور پر انسان کا دماغ جو ہے وہ اس وقت زیادہ کام کرتا ہے. اس واسطے اس کو یوں کہیے کہ قوت خیالیہ جو ہے، خیال تو انسان کے دماغ میں ہوتا ہے نا، قوت خیالیہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب قوت خیالیہ جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کو سوتے کی حالت میں وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے آ جاتی ہیں دماغ میں کہ جو جاگتے میں کبھی نہیں آتی، اس لیے کہ قوت خیالیہ بڑھ جاتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب سوچنے بیٹھتا ہے اپنے خیالات کیونکہ جب دوڑ شروع کرتا ہے، خدا جانے کہاں کہاں اس کے خیالات گھومتے ہیں اور اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی کیا سوچ رہے تھے، کہنے کہ پتہ نہیں میرا دماغ کہاں کہاں چلا گیا. ارے بھائی آپ تو یہاں بیٹھے، دماغ کہاں چلا گیا؟ لیکن دراصل وہ قوت خیالیہ ہے کہ قوت خیالیہ انسان کی اس کی کوئی حد نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے نزدیک میلوں کے فاصلے جو ہیں وہ چند بالش سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں رہ جاتی. قوت خیالیہ جو ہے، یہ قوت خیالیہ جو ہے حرکت میں آ جاتی ہے سوتے وقت میں، روح ادھر متوجہ ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عجیب عجیب چیزیں، عجیب عجیب شکلیں، عجیب عجیب واقعات جو ہے وہ خود جو ہے وہ تجویز کر لیتی ہے خیالیہ. ایسے خواب اگر ہو کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض خیال کی ایک دوڑ ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے حدیث النفس. سمجھ میں آیا؟ وہ تو ایک محض ہے اس کو قرآنی زبان میں اضغاث احلام بھی کہا گیا. وہ آئے گا وہ لفظ اسی صورت کے اندر. اضغاث احلام کے معنی یہ ہے کہ خیال کی ایک دوڑ ہے، اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اچھا صاحب، ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، وہ بھی ایک خیال کی ہی ایک کار فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ دن میں جو کچھ ہم دیکھ رہے تھے، چاہے اسی دن دیکھا یا اس سے پہلے دن دیکھا، صبح کو دیکھا یا شام کو دیکھا، کچھ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے اور ہمارا دماغ جو ہے وہ دراصل ایسا ہے کہ جیسے ایک کیمرے کی ایک فلم ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ کیمرے کی فلم جو ہے اس طرح سے ساری چیزیں جو ہم آنکھوں میں دیکھتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے اندر اس کی پکچر اترتی چلی جاتی ہے، بالکل محفوظ ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو وہ ٹیپ جو ہے وہ چل پڑتی کبھی، اور جو کچھ دیکھا وہ پھر آدمی کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ اس کو بھی یوں کہیے کہ یہ بھی ایک قوت خیالیہ کی کار فرمائی ہے. ایک دوسری قسم ہے خواب کی کہ جو دیکھا وہ آ گیا خیال رات کو سوتے میں. تیسری قسم جو ہے وہ ہوتی ہے جس کو یوں کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے القاء ہوتا ہے. ہاں، تیسری ایک اور قسم میں بیچ میں بتا دوں، وہ ہوتی ہے شیطان کی کار فرمائی. پہلے یہاں سے لے کر شیطان کی ایک کار فرمائی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ شیطان بے وجہ جھوٹی خوشی میں مبتلا کرنے کے واسطے یا جھوٹے ڈر میں مبتلا کرنے کے واسطے کچھ شکلیں اور کچھ چیزیں سامنے لا دیتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تم ڈراؤنا خواب دیکھو، پریشان کرنے والا خواب دیکھو، تو تم اپنی کروٹ بدل لو اور بائیں طرف تھو تھو کر دو اور اس کے بعد معوذتین پڑھو، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ کا بھی آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی کار فرمائی ہے، تم کو ڈرایا ہے بے وجہ سوتے میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب شیطانی ہے. اس کو تسویل شیطانی کہتے ہیں خواب کی اس قسم کو. چوتھی قسم وہ ہے جس کو میں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک رہنمائی، ایک گائیڈنس ہوتی ہے. اب وہ کوئی چیز جو کچھ دیکھتا ہے وہ حقائق سے اس کا تعلق ہے، چاہے گزشتہ کے واقعات سے ہو اور چاہے آنے والے واقعات سے ہو. یہ ایک چوتھی قسم ہے، اور یہ واقعتاً یہ خواب وہ ہے کہ جس کو حدیث میں فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے. حالانکہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح کی حدیث ہے یہ.
لیکن ان ظالموں کو جو نبوت کے دعوے کرتے پھرتے ہیں، چاہے وہ غلام احمد ہو چاہے کوئی دوسرے ہوں، ان سے پوچھو کہ اس سے زیادہ واضح اور کیا حدیث ہو سکتی ہے کہ جس میں فرمایا کہ نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں۔ غلام احمد کے فرقے کے جو لوگ ہیں قادیانی، وہ کہتے ہیں کہ دراصل ان کی نبوت جو ہے وہ ذلی ہے۔ ذلی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ ذلی نہیں جانتے؟ آئینے میں دیکھو تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ عکس۔ پانی میں دیکھو تو کیا نظر آئے گا؟ عکس۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں ذل، سایہ۔ یہ سایہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بہت اعتراض ان پر ہوئے کہ بھائی یہ کہاں سے نبوت تو ختم ہو چکی، کہنے لگے یہ اصلی نبوت نہیں ہے، دراصل یہ سایہ ہے نبی کا۔ سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی تو سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ اگر نبوت کی کوئی بھی قسم باقی رہ جاتی، چاہے سایہ کیوں نہ ہوتا، تو جھگڑا کوئی نہیں تھا۔ ہر ایک یوں ہی کہہ کے جان بچا لیتا کہ بھائی میں تو سایہ ہوں نبی کا، تو کہیں کو تم گھبراتے ہو؟ لیکن صدیق اکبر نے نہیں پوچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں، جس نے آپ کی زندگی میں جو اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ نے نہیں پوچھوایا تو یوں تو بتا دے کیسی نبوت تو کہہ رہا ہے، اصلی کہہ رہا ہے کہ سایہ بتا رہا ہے؟ آپ نے نہیں پوچھا، صدیق اکبر نے نہیں پوچھا، کوئی قسم باقی رہی نہیں نبوت کی۔ تو فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا مل مبشرات یا رسول اللہ، مبشرات کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب۔ اچھا خواب جو ہے یہ نبوت کا حصہ ہے۔ کہیں اس کو 70واں حصہ کہا گیا، 70 میں کا ایک حصہ۔ سمجھ میں آیا؟ بہرحال یعنی جیسے نبی کے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ ایک گائیڈنس ہے اللہ کی طرف سے بصورت وحی، اسی طرح سے غیر انبیاء کو بھی ایک خواب آتا ہے اور وہ خواب بھی اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہوتی، اس لیے کہا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ مگر یہاں میں ایک فرق بتا دوں، وہ جو میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ غیر نبی کا جو خواب صحیح ہے وہ بھی گویا ایک قسم کی اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نبی کے خواب میں نہ تو تسویل شیطانی ہوگی، اس کو میں نے کہا تھا کہ شیطان کے کار فرمائے، نہ محض ایک خیالی دوڑ ہوگی، بلکہ نبی کو جب خواب نظر آئے گا وہ رؤیا صالحہ ہی ہوگا۔ غیر نبی کا خواب جو ہے اس میں یہ 4 قسموں میں سے کوئی قسم ہو سکتی ہے۔ سمجھائی نہیں بات؟ اب یہ ماہر کا کام ہے، ماہر جو ہے اس علم کا وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو ہے پہلی قسم ہے کہ دوسری قسم ہے کہ تیسری قسم ہے یہ چوتھی قسم ہے، یہ ماہر کا کام ہے، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ اسی واسطے اس فن کے جو ماہرین ہوئے ہیں اس میں خاص طور پر امامت کا مقام جو دیا گیا ہے، جیسے ہر فن کا ایک امام ہوتا ہے، فقہ کے امام ہیں ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک، احمد ابن حنبل، حدیث کے امام ہیں بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ۔ اس علم کے جو خواب کا علم ہے تعبیرات کا، اس علم کے اصل ماہرین تو ہوتے ہیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، لیکن امت میں بھی کچھ لوگ اس مقام پر ہوئے کہ ان کو امام جیسے امام محمد ابن سیرین جو ہیں وہ اس فن کے امام ہیں۔ تو واقعتاً ان کو یہ تھی ان کی مہارت کی بات کہ وہ خواب سنتے تھے، خواب سن کر اس کی تعبیر ایسی دیتے تھے کہ جو وہ انہی کا حصہ۔ بعض دفعہ 2 خواب ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں، تعبیر دونوں کی الگ الگ اور بالکل صحیح۔ تو دراصل خواب کے بتانا جو ہے چونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ خواب بتلانے کے واسطے کچھ چیزوں میں اس کو بڑا امتیاز ہونا چاہیے۔ مثلا علم اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ علم صحیح کے معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کے علوم پر اس کی گہری نظر ہو، احادیث پر اس کی نظر ہو، اس زمانے کے محاورات پر اس کی نظر ہو، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ متقی اور پرہیزگار بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر کے اس کو اللہ کی طرف سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ سمجھ سکے وہ خواب کس کو۔ محمد ابن سیرین کا عجیب معاملہ تھا کہ اللہ نے ان کو یہ بصیرت دی تھی کہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ بھئی اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ ان کے حالات میں ہے کہ صاحب کسی شخص نے آ کر خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میرے پلنگ کے نیچے انگارے ہیں جو جل رہے ہیں، اور میں کہ جا کر کے اپنے وہاں کھدائی کر زمین کی،
اور وہاں دیکھ کیا ہے, زمین کے جو کھدائی کی تو خزانہ دفن تھا, وہ مل گیا خزانہ. وہ انہوں نے کہا جا کے کھود, وہاں کوئی چیز ہے وہ مل جائے گی, وہ مل گئی. کچھ عرصے کے بعد ایک شخص نے خواب دیکھا اور آ کر کہا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میرے پلنگ کے نیچے انگارے ہیں, دہک رہے ہیں. فرمایا بھاگا چلا جا, جلدی سے گھر خالی کر دے, سامان جتنا نکال سکتا ہوں جلدی کرے گا. وہ بھاگا چلا گیا اور جا کر سارا سامان نکال بھی نہیں پایا تھا, سانس نہیں لیا تھا, گھر بیٹھ گیا. کسی نے جس نے پہلے خواب کی تعبیر بھی سنی تھی اور دوسری بھی سنی تھی, اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا تماشا ہے, ایک ہی خواب بیان کیا آپ کے سامنے. اس نے جو 6-7 مہینے پہلے جس نے کہا تھا اس نے بھی ایسی خواب بیان کیا تھا, اس کو آپ نے خزانہ دلوا دیا. 6-7 مہینے بعد ایک آدمی نے ایسی خواب دیکھا, آپ نے اس کا گھر گروا دیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں کیوں گرواتا, جیسا خواب دیکھا تھا ویسے ہی میں نے اس کو بتایا. انہوں نے کہا پھر فرق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دراصل جس شخص نے وہ پہلا خواب دیکھا تھا اس نے سردی کے موسم میں وہ خواب دیکھا تھا, اور سردی میں آگ نعمت ہوتی ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ اور آگ چونکہ اپنے رنگ کے اعتبار سے اس کو مشابہت ہے سونے سے, تو میں نے کہا کہ اس کو نعمت ملنی ہے اور اس رنگ کی ملنی ہے, تو ہو نہ ہو خزانہ دفن ہے اس کے پلنگ کے نیچے اس زمین کے اندر. چنانچہ وہ مل گیا. اس نے دوسرے نے جو خواب دیکھا وہ خواب دیکھا گرمی کے اندر. گرمی جو ہے, گرمی کے اندر آگ تو مصیبت ہے, تو میں نے کہا کہ اس کے گھر پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے, اس لیے میں نے کہا تو بھاگا چلا جا, گھر خالی کر دے, کوئی مصیبت تیرے گھر پہ آ رہی. چنانچہ وہ گھر اس کا گر گیا. تو یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ خواب کو یوں بھی سمجھنا کہ یہ 4 قسموں میں سے کون سی قسم ہے, اور پھر اس کے معنی اور مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھنا, یہ ظاہر ہے کہ بڑے ماہرین کا کام ہے. اس لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر ایک سے خواب مت بیان کریں, بلکہ دیکھیں کہ وہ آدمی کیسا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمدرد بھی ہونا چاہیے. وہ جو میں نے اپنے اب تک ساری باتیں بتائی تھی اس میں یہ بھی شرط ہے کہ ہمدرد بھی ہونا چاہیے, دشمن کو خواب نہ بتلایا جائے. واقعہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ظاہری اعتبار سے خواب جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید تعبیر اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تعبیر ہو بھی سکتی. مثلا زبیدہ جو تھیں ہارون رشید کی بیوی, تو اس نے خواب دیکھا. خواب تھا بڑا شرمناک, بیان کرتے ہوئے بھی شرم آئے. اور خواب اس نے یہ دیکھا تھا کہ دنیا جہاں کے آدمی ہیں جو آ کر مجھ سے ہم بستر ہو رہے ہیں, یہ خواب دیکھا. اب وہ کس سے بیان کرے, صبح اٹھنے کے بعد اتنی اس کو شرم کہ اب خواب بھی تو ایسا کہ اس سے طبیعت کو وحشت ہو, بھئی یہ کوئی خواب ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ پریشانی اس لیے ہے کہ یہ خواب دیکھا کیوں اور اس کی تعبیر کیا ہے. نیک خاتون تھی, فاحشہ نہیں تھی, بد کردار, بلکہ اچھی ایک نیک خاتون تھی, تو یہ خواب کیوں دیکھا میں نے. پریشان تھی. اپنی ایک باندی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھ میں تجھ سے ایک کام لیتی ہوں, اور خبردار بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا. اس نے کہا جی کیا بات ہے. انہوں نے کہا تو جا شیخ ابن سیرین کے پاس, محمد ابن سیرین کا وہی زمانہ ہے, شیخ ابن سیرین کے پاس جا, اور جا کر کے ان سے یوں اپنا خواب بیان کر. تو کہنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا, نہیں بات. اور خواب اس کو بتا دیا کہ تو جا اور جا کر ان سے کہنا کہ میں نے خواب دیکھا, میرا نام مت لینا, خبردار اپنا خواب بیان کرنا اور پوچھنا اس کی تعبیر کیا ہے. اس لیے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ شرمناک خواب ہے, تو شرمناک خواب میں نے دیکھا, میں کیسے کہلاؤں. اس لیے باندی کو مقرر کیا اس کام کے لیے. باندی گئی اور جا کر کے اس نے کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے, میں بہت پریشان ہوں, اس کی تعبیر میں چاہتی ہوں. کیا خواب دیکھا؟ اس نے بتلا دیا کہ خواب دیکھا. تو باندیاں اپنے لباس سے, اپنی وضع قضا سے پہچانی جاتی ہیں کہ باندیاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تو سچ بول رہی, تو نے دیکھا ہے خواب؟ اب وہ بڑی سٹپٹائی. اس نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا خواب. کہ نہیں تو سچ بتا کس نے دیکھا یہ خواب. اب وہ اور بھی پریشان ہوئی. اب اس کے پریشانی کے انداز کو دیکھ کر حضرت بھی سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے جو یہ سٹپٹا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو سچ سچ بتا کس نے دیکھا ہے خواب, تب تعبیر بتلاؤں گا ورنہ بھاگ جا. وہ چلی گئی اور جا کر کے زبیدہ سے کہا کہ سرکار وہاں تو یہ مصیبت کھڑی ہو گئی, وہ مانتے ہی نہیں کہ میں نے دیکھا خواب, اور وہ کہتی کہ بتا کس نے دیکھا. اب زبیدہ کو اور جو ہے پریشانی کھڑی ہو گئی کہ صاحب کچھ ہے بات بڑی اہم,
اور تعبیر تو اب اس کی معلوم ہونی چاہیے ضرور ہے۔ چنانچہ اس سوچا اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ طبیعت تو تیار نہیں ہو رہی مگر مجبوری ہے، تو جا اور جا کر کے کہہ دے کہ میں نے دیکھا خواب، میرا نام لے دے۔ چنانچہ وہ گئی باندھی اور جا کر کے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے ہدایت تھی کہ میں نام نہ لوں، لیکن اب مجھے میری مالکہ نے اجازت دے دی ہے، تو میری مالکہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ زبیدہ نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہی دیکھ سکتی تھی ایسا خواب، اور ان کو جا کر بتلانا کہ تم سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا کام لینا چاہ رہے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک ہر دنیا کے انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ یہ ہوئی اس کی تعبیر۔ چنانچہ زبیدہ نے وہ نہر کھدوائی حجاز مقدس میں کہ جس کا پانی اس وقت سے لے کر آج تک حجاج استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اسی نہر کا پانی مکے والوں کو ملتا ہے، اور اسی کا پانی جو ہے وہ مینا والوں کو ملتا ہے، مینا میں حاجیوں کو، اور اسی کا پانی جو ہے عرفات میں جو ہے وہ حاجیوں کو ملتا ہے۔ اب تو خیر چونکہ بہت کثرت ہو گئی ہے، سمندر کے پانی کو بھی میٹھا کر کے اب لے آئے ہیں چند سالوں سے، ورنہ میں نے پہلا جو حج کیا سن 75 تک، اس وقت تک صرف اور صرف مینا میں وہی پانی ملتا تھا، اور مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میرا چونکہ معلم صاحب سے ایسا تعلق تھا کہ وہ مجھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ تمہیں جب پانی کی ضرورت ہو، کیونکہ اوروں کو تو نپت اللہ پانی ملتا تھا، مجھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب پانی کی ضرورت ہو میں تمہیں خزانہ بتا دوں۔ تو وہ جو نہر نکال رکھی تھی وہ کچھ جو مینا کے اندر، اس میں کہیں کہیں اس کا وہ منہ کھول دیا گیا تھا اور اس پر ڈھکن پڑا ہوا تھا۔ تو چنانچہ اس کا ڈھکن اٹھا کر کے اور اس میں سے ڈول ڈال کر کے پانی جتنا، کچھ زیادہ نہیں، مطلب یہ کہ ایک مشکل سے ایک 5 فٹ، تو 5 فٹ کی گہرائی میں سے آپ کسی بھی چیز سے ڈول کی طرح سے پانی نکال لیجئے۔ تو مجھے بتا دیا تھا کسی اور کو مت بتائیے، آپ کو بتا رہا ہوں، جب ضرورت ہو پانی کی یہاں سے لے لیجئے، ورنہ ہر ایک کو تو ایک بیکٹ سے زیادہ پانی نہیں ملتا۔ تو میں نے خود بھی اس میں سے پانی نکالا ہے۔ تو صدیاں گزر گئیں اور حجاج دنیا جہاں کے وہاں جاتے ہیں اور اسی کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہاں تو وہ خواب کہ واقعی بڑا شرمناک معلوم ہو، اور کہاں اس کی تعبیر۔ تو تعبیر بھی دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ خواب جو ہے اسی قرآن حکیم میں آپ دیکھتے ہیں، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 6 خواب بیان کیے ہیں اسی قرآن میں۔ سب سے پہلا خواب جو ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، جو حضرت اسماعیل کے ذبح کے تعلق سے، اس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا۔ دوسرا خواب یہ ہے جو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور جس کا یہاں تذکرہ ہے۔ تیسرا خواب جو ہے وہ اسی صورت کے اندر آ رہا ہے کہ جو بادشاہ نے دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دی۔ یہاں اس خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام دے رہے ہیں جو وقت کے نبی ہیں، اور آگے چل کر کے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر دے رہے ہیں کہ جو بادشاہ نے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور 2 خواب اور بھی ہیں، 5 خواب ہیں۔ ایک وہ ہاں اسی صورت میں ایک اور خواب ہے جو قید خانے میں 2 قیدیوں نے الگ الگ دیکھے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی تعبیر دی تھی۔ 2 خواب وہ ہو گئے، تو 5 خواب جو ہیں اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے، جن میں سے 4 اس صورت کے اندر ہیں، اور وہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا وہ اور جگہ پر ہے قرآن حکیم میں۔ تو فرمایا کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، ابا جان میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تھا وہ خواب، 11 ستارے ہیں اور ایک چاند سورج۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد اور نبی ہیں، وہ سمجھ گئے کہ اس خواب کے معنی کیا ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ دفعہ بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ سگے بھائی ہیں، کون؟ جن کا نام ہے بنیامین، جو ان سے چھوٹے ہیں۔ باقی رہ گئے 11 وہ سوتیلے بھائی ہیں، یعنی باپ ایک ہے اور ماں ان کے دوسری ہیں، اور وہ عمر میں سب بڑے ہیں۔ تو 11 خواب کے معنی یہ ہو گئے، 11 ستاروں کو دیکھنے کا مطلب 11 بھائی، اور چاند سورج سے مراد ہے ابا اور اماں۔ بعض مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، راحیل کا۔
تب یہاں جو ہے پھر چاند سے مراد کیا ہوگا؟ والدہ کی جگہ. تو چونکہ ان کی خالہ نے پرورش کی تھی حضرت بنیامین کی اور یوسف بھی اتنے بڑے تو نہیں ہوئے تھے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس پرورش میں تھے، تو خالہ نے چونکہ پرورش کی ہے ان کو بھی ماں کا درجہ دے دیا گیا. ویسے بھی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خالہ کو ماں کا رتبہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو اس واسطے اگر خالہ تھیں تو بھی کوئی بات نہیں، ماں کے درجے میں ہے. تو یہاں چاند اور سورج سے مراد ہیں ابا اور اماں. اور سجدہ کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ وہ یہ ہوگا کہ ان کے سامنے جھکیں گے، ضرورت مند ہوں گے اور یہ عزت والے ہوں گے. یہ خواب دیکھا. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں گے. فیکیدوا لک کیدا. کیوں نہ بیان کرنا؟ اس واسطے کہ ایک تو یہ کہ شروع ہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا زیادہ میلان طبیعت کا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے. تو بھائیوں کا اول تو یہی کھٹک رہا تھا شروع سے. اب جب یہ خواب بیان ہوگا تو خواب جو ہے بالکل واضح ہے. اتنا واضح ہے کہ جیسے دن کے اجالے میں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، اس کو سب سمجھ جائیں گے کہ اس خواب کے معنی یہ ہیں کہ یوسف کا درجہ بہت اونچا ہونے والا ہے. تو یوسف کا درجہ جب اونچا ہے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا. تو اس کو کون تیار ہوگا؟ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تو مطلب یہ کہ ان کا حسد بڑھ جائے گا، ان کا بغض بڑھ جائے گا. اور حسد اور بغض میں جو ہے وہ انسان کیا سے کیا کر گزرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور حابیل اور قابیل کا قصہ کیا تھا؟ بھئی قابیل اپنے سگے بھائی حابیل کو حسد میں قتل کر گیا. قتل کیا نہیں کیا، حسد تھا کہ اس کی بیوی وہ کیوں بنے کہ جو میری بیوی کے مقابلے میں خوبصورت ہو. یہ حسد، اور اس حسد میں اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. تو حسد وہ چیز ہے کہ بھائی کے سامنے بھائی اور دوست کے سامنے دوست اور ماں باپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنے خواب مت بیان کرنا ورنہ تیرے لیے یہ چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہونا چونکہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کھلا دشمن ہے، اس لیے وہ خیالات اس طرح کے پیدا کرتا ہے دل میں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. آگے فرمایا کہ اور اسی طرح سے یہ ابھی ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام نہ سمجھے ہوں کہ بھئی اتنی اہم بات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے روکا جا رہا ہے، یا چلیے روکا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ مت بیان کرنا، مگر اس کا نفع نقصان کیا ہے یہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر انسان اور زیادہ احتیاط کرتا ہے. اگرچہ فرما بردار ہیں یوسف علیہ السلام مگر حکمت بھی بتلا دینی چاہیے. تو جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو جس وقت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی تھی اور فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تو ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے والے، اس کو کہیں وہ خلافت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں پتہ نہیں، فرشتے تو اس وقت بھی خاموش ہو جاتے اور ہو گئے تھے. مگر اطمینان نہیں ہو سکتا. اس سے اطمینان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تجربہ کرا دیا. لو پھر اپنے سامنے تم دیکھ لو کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اس کو خلافت دی جائے. تو تجربہ کرا. میں نے کہا اگر کسی چیز کے فائدے اور نقصان کو بتلا دیا جائے تو اس سے ایک اطمینان ہوتا ہے. ویسے فرما بردار کی فرما برداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ایک کام سے روک دیا جائے یا ایک کام کی ہدایت کر دی جائے وہ کام ہونا چاہیے اس کے مطابق. یہ تو یہ ہے. یوسف علیہ السلام سے یہی توقع ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا مت بیان کرنا تو وہ نہ بیان کریں گے، مگر یہ کہ نفع نقصان بھی معلوم ہو جائے تو اور اطمینان ہوگا. تو اس لیے نفع بتلا رہے ہیں کہ اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنائے گا. یعنی اس خواب سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ تیرا رب تجھے منتخب کر رہا ہے ایک بڑے مرتبے کے واسطے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور اللہ سبحانہ و تعالی یعنی تیرا رب وہ تجھے بات کی گہرائی کا علم تجھ کو عطا کرے گا. تأویل کے لیے میں لفظ لا رہا ہوں گہرائی. یہاں اگرچہ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے
خواب کی تعبیر، احادیث سے مراد ہے خواب اور تعبیر سے مراد ہے اس کی تعبیر۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تجھے تیرا رب جو ہے وہ خواب کی تعبیر کا علم دے گا۔ بعض مفسرین نے وہ ترجمہ کیا جو میں نے پہلے کیا تھا کہ بات کی گہرائی کا تجھے علم، تو یہ ایک عام بات ہے اور اس کے اندر وہ خواب کی تعبیر خود بخود آ جاتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے بات سننے کے بعد اوپری نظر سے اس کو دیکھا اور چلتا پڑا، اور بعض ایسے اچھی سمجھ والے ہوتے ہیں کہ کوئی بات سننے کے بعد اس کے بیک میں کیا ہے، فرنٹ میں کیا ہے، دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے، ان کی نظر جو ہے وہ پوری ایک چیز کا جائزہ لے لیتی ہے۔ تو یہ ہے بات کی گہرائی سمجھ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے جو علم خاص عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو جس کو یوں سمجھیے کہ انبیاء تو انبیاء، واقعہ تو یہ ہے کہ انبیاء سے جو فیض پانے والے ہیں، مومنین کاملین جن کو کہا جائے، ظاہر ہے کہ مومن کامل تو ہوتا ہی نہیں جب تک کہ نبی کا فیض نہ اس کو حاصل ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کو مکمل فیض حاصل ہو جائے تو ان کے واسطے بھی بارگاہ نبوت سے جو بات ملی ہے وہ یہ، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ فرمایا کہ مومن کی سمجھ، اور فراست کہتے ہیں، فراست کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ جو سمجھ جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمجھ بوجھ، وزڈم کہہ سکتے ہیں آپ یہاں۔ تو فراست، دانائی، عقل، سمجھ۔ فرمایا کہ مومن کی فراست سے تم بچو اور ڈرو، اتقو۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر ایک مومن کہ ایمان کی وجہ سے اس کو اللہ کا یہ نور عطا ہوتا ہے کہ وہ اس نور سے چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، تو نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے یہ بھی فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين۔ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب اتنی بے وقوفی کر جائے گا کہ ایک دفعہ اس کو تجربہ ہو گیا کہ یہ کام غلط ہے، یہ نقصان دہ، پھر اسی میں اپنے آپ کو مبتلا کر دے۔ ظاہر ہے کہ سمجھدار ہونے کی بات، بے وقوف تو 1000 مرتبہ وہ کام کرے گا جو نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ من جانب اللہ ہے اور ایمان کی وجہ سے ہے۔ تو ایمان کا مرکز تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی فراست، ان کی سمجھ اور ان کی حکمت اور وزڈم، اسی واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم خاص کو قرآن حکیم میں حکمت کہا گیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، والحکمہ سے مراد علم پیغمبر ہے۔ تو یہاں اس کے لیے دوسرا لفظ لا ہے تعبیر الاحادیث، کہ باتوں کی گہرائی کا علم اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ نبوت تم کو عطا ہوگی۔ اس طرح لفظ بدل کر کے یہ بات کہہ دی گئی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا فرما دیں گے تجھ پر اور آل یعقوب پر، یعنی آل یعقوب پر اس اعتبار سے کہ یہ خود یعقوب کے بیٹے ہیں، اور جب ان یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے یہ یہیں رکنے والا نہیں ہے بلکہ یہ نسلاً بعد نسل یہ چلے گا، تو آل یعقوب پر اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح مہربانی فرما رہے ہیں۔ یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی بھی نبی نہ ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تو نبوت تو یہیں رک جاتی حضرت یعقوب علیہ السلام پر۔ ایک بھی اولاد میں سے کسی ایک کا بھی نبی بن جانا، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مہربانی جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پر فرمائی، نبوت عطا کر کے، وہ مہربانی آل یعقوب پر، اگرچہ وہ ایک کو مل رہی ہے مگر ظاہر ہے کہ آل یعقوب اس میں شریک مانے جائیں گے۔ اس لیے کہا وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسا کہ وہ اس نعمت کو پورا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے آبا پر، یا تم سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہم الصلوۃ والسلام پر۔ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بلا شبہ تیرا رب جو ہے وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جاننے والا یہ کہ بھئی کس کو کیا چیز دینی ہے، اس کا علم، اور حکمتوں کی بنیاد پر اس کے فیصلے ہیں۔ تو یہاں بھائی تو اور بھی تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو اور بھی ہیں نا، بلکہ یوں کہیے کہ طاقت میں اور قوت میں اور جو بڑے بھائی یہودا وغیرہ وہ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 12 بھائیوں میں یوسفی کو کیوں منتخب کیا؟
اگر راحیل کی اولاد ہونے کے اعتبار سے کوئی خصوصیت ہے، بنیامین بھی اس کے بیٹے ہیں، لیکن بنیامین کو نہیں لیا، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اور بھی بیٹے ہیں، ان کو نہیں لیا، تو یوسف کا انتخاب کیا جانا اس نبوت کے واسطے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، اللہ حکیم ہے، وہی سمجھتے ہیں اپنی حکمتوں کو۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، اس سے یہ سورہ یوسف جو آ رہی ہے چونکہ مکی سورہ ہے، اور یاد ہوگا میں نے بتلایا تھا کہ یہ دراصل سوال کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کے جواب میں پوری سورہ آئی، اور حالات وہ ہیں کہ ہر طرف جو ہیں وہ دشمنی اور پریشانی کھڑی ہے، تو ان کو بھی بتلانا ہے کہ نبوت جو ہے، ایک طرف تو مکے والے کہتے ہیں اجی نبوت ملنی تھی، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر نبی ہی ہیں تو نبی بنانے کے واسطے اللہ میاں کو آپ ہی ملے تھے، ایک غریب گھرانے کے ایک یتیم بچے جو ہیں انہی کو نبی بنانا تھا۔ اللہ کو اگر نبی بنانا ہی تھا تو طائف اور مکے کے جو مالدار لوگ ہیں ان مالدار گھرانوں میں سے کسی اچھے آدمی کو اللہ میاں نبی بناتے۔ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين، القريتين سے مراد ہے مکہ اور طائف۔